وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، سبحان اللہ. ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس میں خسارہ نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو. کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے. ایک معنی یہی تو بات ہے، جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی، اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں. ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. تو ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں، دودھ بیچ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، جو ناپ کے اس میں کمی نہ کرو. اب ناپ تول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانگتے ہیں، لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے. ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، بھئی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا. اگرچہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے. ہر آدمی حق مانگ رہا ہے. حق دینے والے کتنے ہیں؟ کیا بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے؟ کیا بات، کیا جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے. اگر اللہ نے طاقت دی، 4-6 لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دوں گا. اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہے، وہ تو دادا آدمی ہے، وہ تو بھائی گیری کرتا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. سن لو، جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائیں زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے، وہ بھی تیار ہو جائیں اللہ کے عذاب کے لیے. یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ذرا دھیان سے سننا. آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے، اللہ مبارک کرے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، مسجد کے متولی بھی بن گئے، 50-50 ہزار 5-5 لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی لکھانے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھانجوں سے لڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں، آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے. میں نے حوالہ پڑھ دیا، جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آج جانتے ہیں اللہ یہ جو رسومات ہے، دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں تو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے، حصہ ملے گا نہیں، اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے، ایک بات تو آپ کو بتاؤں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. توجہ کریں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں؟ ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے، اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا. ایک ہی چادر میں لپیٹ کر غیرت کے ساتھ اپنے باپ کو دفن کر دینا. اب
بھی تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں۔ جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہ ہو، ایک کپڑا موجود ہوتے ہوئے، کفایت کا کپڑا موجود ہوتے ہوئے، اس مذہب کے اندر آخر جہیز مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر کار مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر اللہ اکبر بائک مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ذمہ دار کون ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جویا کہ غیرت مند مسلمانوں، اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے، اگر تمہارے دلوں میں الفت رسول ہے، اس عشق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹیاں لوجوں میں کیوں بک رہی ہے؟ بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بیٹی جس نے کسی کا ہاتھ تھام لیا صرف وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ ذمہ دار ہم سب ہیں، ذمہ دار پورا معاشرہ ہے۔ اس کی وجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، حضرت کا استقبال کر لیں، درود شریف پڑھیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ ایک بار سب مل کے اور درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی نوازش، سب مل کے درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ڈسٹرب نہیں کریں تو بڑی نوازش آپ سب کی بڑی نوازش، ایک بار آپ سب بھی درود شریف۔ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان بخش صاحب ایم پی سنبل تشریف لے آئے ہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ میں گفتگو شروع کر دوں پھر سے؟ آپ کی اجازت ہے؟ آپ توجہ میری طرف رکھے ہوئے، ایک بار ذرا پھر درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلے کھلے دل سے ذرا عاشقوں کی طرح سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو یہ بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہے، مذہب چھوڑ رہی ہیں۔ ذمہ دار کون؟ صرف وہ جانے والی بیٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے شادی کے نام پر اتنی رسومات کو ایجاد کر دیا، اتنی رسومات کو ایجاد کیا کہ اب ہر کس و ناکس کے لیے شادی ممکن نہ رہی، شادی مشکل ہو گئی۔ جبکہ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ کی توجہ، جس نبی کے کہنے پر کلمے کو تم نے سچا مانا، ہم نے سچا مانا، جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا،
جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, جس نبی کے کہنے پر اللہ کا دین اسلام مانا, اسی نبی نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ سے پوچھتا ہوں, آج ہم نے زنا آسان کیا ہے, نکاح مشکل کیا ہے. ایک انسان 1000-2000 روپے میں زنا تو کر سکتا ہے, لیکن 1000-2000 میں نکاح نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح کو مشکل کیا. بڑی معذرت کے ساتھ, سیرے کی رسم ہے, ہلدی کی رسم ہے, مہندیوں کی رسم ہے, یہ رسم ہے, جہیز کی رسم ہے, وہ رسم ہے. خدا جانے کتنی رسومات کو ایجاد کیا. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا رسومات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. آج میں آپ کو بتاؤں, ہمارے مذہب میں توجہ کرنا, ہمارے مذہب میں نکاح اتنا آسان تھا, نکاح اتنا آسان تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. حیرت کی بات یہ, جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور جنگ کے میدان میں جس کا نکاح ہوا وہ کوئی اور ہستی نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی ایرے گہرے کا نکاح جنگ کے میدان میں ارجنٹ ہو گیا. آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے, کیونکہ سوچ پر کسی کی پابندی نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں, اللہ کی کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ و عیسیٰ, داؤد و ابراہیم, اسماعیل علیہ السلام, یہ سب کے سب جس کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا نکاح خیبر کے جنگ کے میدان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت صفیہ کے ساتھ میدان جنگ کے اندر رسول اللہ کا نکاح نہ ہوا؟ اور پھر اتنی سادگی سے ہوا کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے صفیہ سے نکاح کیا یا نہیں کیا. علماء جانتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن توجہ کرو, سال بھر پہلے سے شادیوں کی رسموں کو رچانے والوں, معراج کے دولہا کا نکاح میدان میں ہو رہا ہے, اور اتنی سادگی سے ہو رہا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا نکاح ہوا یا نہیں ہوا. تو صحابہ میں سے چند صحابہ نے کہا کیوں بحث کرتے ہو, انتظار کرو. اگر رسول اللہ نے حضرت صفیہ کو پردہ کرا دیا تو سمجھ لینا کہ نکاح ہو گیا, اور اگر پردہ نہیں کرایا تو سمجھنا کہ نکاح نہیں ہوا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب معراج کے دولہا کا نکاح اتنی سادگی سے ہوتا ہے تو تم کون اور تمہاری حیثیت کیا؟